السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ وتھ تجوید چینل میں قاری محمد سلیم ایک نئی ویڈیو، ایک نئے سبق، نئے مخارج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سبق کو بھی انشاءاللہ دہرائیں گے اور اپنا نیا سبق بھی پڑھیں گے، تو چلیں انشاءاللہ اپنے سبق کو پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف ہجا، حروف تہجی یا مفردات، ان کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ العزیز، اور اس میں الف سے لے کر حا تک یہ 6 حروف اور ان کے مخارج اور ان کی پوری ترتیب اور مخارج کی تعداد بتا چکا ہوں۔ حا کے بعد اب باری ہے خو کی۔ حا کے بعد چونکہ باری ہے اب خو کی، جب ہم خو پڑھنے لگیں گے تو فوراً یہ خیال اور تجسس ہوگا کہ اس کا مخرج کیا ہے اور اس کے ساتھ کتنے حروف شامل ہیں، ان کی تعداد کیا ہے۔ تو خا چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تجوید میں یا عربی میں ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم آسانی سے یوں کہتے اور سمجھاتے ہیں کہ موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ حروف مستعلیہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ موٹے پڑھے جانے والے حروف، اور یہ ہوتے ہیں 7۔ مجموعہ تجوید میں اس کا اس طرح بیان کیا جاتا ہے: خص ضغط قض۔ 7 حروف ہیں، ان کا مجموعہ تجوید میں خص ضغط قض کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو ان کی تعداد اور کون کون سے حروف ہیں میں پھر سے اکیلا ایک ایک کر کے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف حروف مستعلیہ کے نام سے یا موٹے حروف کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، یا ان کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں منہ بھر کے پڑھے جانے والے حروف۔ منہ بھر کر پڑھے جانے والے حروف 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف موٹے حروف پڑھے جاتے ہیں۔ اور پچھلا ہمارا سبق کیا تھا؟ پہلا حرف تھا ہمارا الف۔ جوف دہن منہ کے خالی حصے سے پڑھا جاتا ہے، اور اس مخرج میں بحالت مدہ اس کے ساتھ واو اور یا ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 3 حروف جوف دہن منہ کے خالی حصے سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ 3 حروف، یہ پہلا مخرج ہمارا، دوسرا با کے ساتھ منسلک تھا، اور اس کے ساتھ اور 2 حروف شامل ہیں۔ یہ کل ملا کے 3 بنتے ہیں، یعنی با، میم اور واو۔ ہونٹوں سے پڑھے جانے والے حروف اردو میں کہتے ہیں، تجوید میں حروف شفوی کہا جاتا ہے ان کو۔ اس کے بعد تا اور اس کے ساتھ شامل حروف دال اور طا، یہ تینوں حروف ہم مخرج ہیں۔ زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے کے دانتوں کی پیٹھ پر لگے تو یہ حروف پڑھے جاتے ہیں، اور ان کو تجوید میں حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تھا ثا۔ کیا تھا؟ ثا۔ یہ حروف لثویہ کہا جاتا ہے ان کو، حروف لثویہ۔ تجوید میں عربی میں ان کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے، اور یہ کل ہیں 3: ثا، ذال اور ظا۔ یہ تینوں حروف ہم مخرج ہیں۔
اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں نرمی سے پڑھے جانے والے حروف، جن میں سختی نہیں کی جاتی، نرمی سے پڑھا جاتا ہے ان کو۔ زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے کے دانتوں کے کناروں سے لگے، میں نے اس کے مخرج میں آپ کو سمجھایا تھا کہ اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگے، بس دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کو دبانا نہیں ہے، اس سے سیٹی بجے گی، سختی پیدا ہوگی، لہٰذا زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگانی ہے، سیٹی نہ بجے، سختی محسوس نہ ہو۔ اس کے بعد باری تھی جیم، اور اس کے ساتھ شامل حروف ہیں شین اور یا، جیم، شین، یا، یہ تینوں حروف بھی ہم مخرج ہیں۔ تجوید یا عربی میں ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ زبان کا سینٹر، زبان کا بیچ، زبان کے بیچ کی جگہ جب اوپر کے تالو سے لگے تو یہ تینوں حروف پڑھے جاتے ہیں۔ شین میں صفت ہے تفشی، پھیلاؤ، شور کرنے کی، تو اس کو اس کی صفت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہا کی باری آئی تو اس میں 6 حروف شامل ہیں ہا کے ساتھ، کل ملا کے یہ 6 حروف بنتے ہیں۔ ان کو حروف حلقی یا حلقیہ کہتے ہیں۔ حروف حلقیہ یا حلقی کیوں کہا جاتا ہے پوری تفصیلات کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ حلق سے پڑھے جاتے ہیں، حمزہ اور ہا، عین اور ہا، غین اور خو۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے: اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ جو ہمارے سینے سے ملا ہے، وہاں سے پڑھے جاتے ہیں۔ عین اور ہا حلق کے درمیانی حصے یعنی وسط حلق سے پڑھے جاتے ہیں۔ غین اور خو گلے کے اس حصے سے جو ہمارے منہ سے ملا ہے یعنی ادنی حلق سے پڑھے جاتے ہیں۔ اب خو کی باری جب آئی تو خو حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کی پوری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اور آج کا میرا سبق آپ کو اچھا لگے گا۔ اچھا لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔